اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقال الله تعالى في مقام آخر فلما عتوا عما نهوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا فرمایا اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دین بنیادی طور پر دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 نیک عمل کرتے رہنا۔ پہلی چیز نیک عمل کرتے رہنا اور دوسری چیز گناہوں سے بچنا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے لوگ نیک اعمال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے اگر نیک اعمال کرنا اہم ہے تو گناہوں سے بچنا اہم تر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ایک وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے انسان کی نگاہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، قرآن کی آیات کے اوپر ہوتی ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی نگاہیں غیر محرموں کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے انسان اسی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور کچھ ہی تھوڑی دیر کے بعد انسان دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب نہ کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اگر تم نمازیں پڑھو اور اس کثرت کے ساتھ پڑھو کہ تمہاری کمر کمان کی طرح جھک جائے، روزے رکھو اور اس کثرت سے روزے رکھو کہ کانٹے کی طرح تم سوکھ جاؤ، تب بھی تمہیں گناہوں سے بچنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے محبوب میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، گناہوں سے بچو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی انسان نافرمانی کرے گا تو آخرت میں عذاب ملے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے گناہوں کی بدولت آخرت میں تو عذاب ملتا ہی ہے، اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی انسان کو عذاب دے دیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس دنیا کے اندر جو انتقام ہوتا ہے اس کی مختلف تدبیریں ہوتی ہیں، مختلف طرح سے انتقام لیا جاتا ہے۔ ایسی طرح سے انتقام لیا جاتا ہے کہ انسان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے، اپنے اعمال کی بدولت انسان اللہ رب العزت کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ بندہ جب بھی پریشان ہوتا ہے نظریں دائیں بائیں جاتی ہیں، کبھی جادو کی بات کرتا ہے، کبھی کالے علم کی بات کرتا ہے، کبھی گھر والوں نے کچھ کر دیا، کبھی پڑوسی نے کچھ کر دیا، کبھی دوست یاروں نے کچھ کر دیا،
تو انسان ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اپنے اوپر انسان کی نظر ہی نہیں جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن مجید ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب دیتا ہے، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر تو ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے وبال میں گرفتار کر لیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض کو ایک تیز چیخنے آواز نے دبوچ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ رب العزت ان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں، جو پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح اور کھلے دھلے انداز میں فرما دیا اور بتلا دیا کہ میرا اصول اور دستور یہ ہے، جب لوگ مجھے ناراض کرتے ہیں تو میں ان سے انتقام لیتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ دوسری جگہ فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی جب جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ اس میں حد سے آگے نکل گئے، ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے قوموں کی شکلیں مسخ کر کے رکھ دی جب ان نے نافرمانی کی انتہا کر دی۔ خلاصہ یہ ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے انتقام کا نشانہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ حقیقت کھلتی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ رب العزت نے ان پر سیلاب کا عذاب مسلط کیا، تنکوں کی طرح پانی کی سطح کے اوپر بہ رہے تھے، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم پر ایک تیز چیخ کو مسلط کر دیا گیا، ان کے کلیجے پھٹ گئے، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ قوم عاد کے اوپر سخت ہواؤں اور تیز آندھیوں کو مسلط کر دیا گیا، وہ جو قوم کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تیز آندھی نے ان کو پٹک کے رکھ دیا، کھجوروں کی تنوں کی طرح زمین کے اوپر پڑے ہوئے نظر آئے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، ان کی بستیوں کو زمین سے اوپر اٹھایا گیا اور الٹا کر کے پھینک دیا گیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ نمرود کو ایک لنگڑے مچھروں کے ہاتھ ذلیل ہونا پڑا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ قارون کو اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ بنی اسرائیل کو بندروں اور سوروں کی طرح بنا دیا گیا، ان کی شکلوں کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ آج جو امت مسلمہ ہر قسم کے مصائب و آلام میں گری ہوئی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ معزز جماعت، آج ہمارے اجتماعی مسائل ہوں یا انفرادی مسائل ہوں، یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کا کیا دھرا ہے۔ افسوس تو یہ ہے، بار بار ٹھوکریں کھانے کے باوجود، بار بار پریشانی ہونے کے باوجود ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو درست کرنے کی بجائے دوسروں کو بلیم دیتے ہیں، دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ کبھی کالا علم ہو جاتا ہے، کبھی پڑوسی ہو جاتے ہیں، کبھی رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں،
زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنا دستور بتایا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی بندہ برائی کرے گا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ بعض حقیقتیں ناقابل تردید ہوتی ہیں جن کو انسان جھٹلا نہیں سکتا، مثال کے طور پہ آگ ہو اور وہ جلائے نہ، برف ہو اور انسان کو ٹھنڈا محسوس نہ ہو، کوئی بندہ زہر پی لے اور اس کو اس کا اثر نہ ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی کوئی بندہ گناہ کرے اور اس کے برے اثرات مرتب نہ ہو، ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، بستی والے بہت خوشی کی زندگی گزار رہے تھے، باغات ان کے پھلوں سے لدے ہوئے تھے، مویشی چراگاہوں میں چر رہے تھے، بچے میدانوں کے اندر کھیل رہے تھے، فصلیں کھیتوں کے اندر لہلہا رہی تھیں، الغرض کے ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ تو آپ کو بہت خوشی ہوئی وہاں سے گزرتے ہوئے، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کافی عرصے کے بعد پھر وہاں سے واپس گزرنا ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی ویرانے کا منظر پیش کر رہی تھی، باغات گر چکے تھے، میدانوں میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا اور کھیت جو تھے وہ ویران ہو چکے تھے، آبادی کے مکانات گر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ کچھ عرصہ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، ماجرا کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہی سین نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا کہ اے میرے پروردگار کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، پہلے یہ لوگ میرے حکموں کے اوپر عمل کر رہے تھے، میں نے اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر فراخ کر دیا تھا، پھر ان لوگوں نے میرے حکموں کی نافرمانی شروع کر دی، میں نے ایک ایک کر کے نعمتوں کو سلب کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری اقتصادیات کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کرنے سے ہمارا گھریلو نظام بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے جب بھی اپنے پروردگار کی نافرمانی ہوئی، جب بھی کوئی غلطی ہوئی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی کے اندر دیکھا کہ اس نے میری نافرمانی کی، اپنے بچوں کے اندر دیکھا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، حتیٰ کہ میں نے اس کا اثر اپنی سواری کے اندر دیکھا کہ میری سواری نے میری نافرمانی کی۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کی فرما برداری کی بدولت کائنات کی مخلوق انسان کے تابع ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان اللہ رب العزت کا نافرمان ہوتا ہے تو انسان کے اپنے اہل و عیال انسان کے نافرمان ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہوٹلوں کے اندر بوفے سسٹم ہوتا ہے، بڑی بڑی پراتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کھانا رکھا ہوتا ہے اور نیچے ہلکا سا دیا جلایا ہوتا ہے جس سے حرارت ہوتی ہے اور وہ کھانا گرم ہوتا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نیچے پریشانیوں کی آگ جلا دیتے ہیں، ہلکی ہلکی حرارت، ہلکی ہلکی پریشانیاں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، انسان مستقل پریشان رہتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ہم نے گناہ کر کے اپنی زندگی کو خود اپنے لیے جہنم بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی پریشانیوں سے ختم ہو جائے، پریشانیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ مومن بندہ پہلے تو گناہ کرتا ہی نہیں، اگر بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ پروردگار عالم کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا باپ ناراض ہو تو بیٹا پریشان ہو جاتا ہے کہ جب تک والد کو راضی نہیں کر لوں اس کو چین نہیں آتا۔ استاد ناراض ہوتا ہے، شاگرد پریشان ہو جاتا ہے، خاوند ناراض ہو جاتا ہے، بیوی کا سکون لٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب رب ذوالجلال ناراض ہوتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس کا چین ختم ہو جائے اور اس وقت تک اللہ رب العزت کو مناتا رہے جب تک کہ پروردگار عالم راضی نہ ہو جائیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ 10,000 صحابہ نبی علیہ السلام کی معیت میں چلے، 3,000 ایسے تھے جو مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے، ان میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور گھر میں بیوی بچے بھی تھے،
اور اونٹنیاں ایسی تھیں جو اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھی، بہت صحت مند، تندرست، توانا اور تیز چلنے والی تھی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ابھی جہاد پہ نکلے ہیں، میرے پاس تو تیز اونٹنیاں چلنے والی ہیں، تو میں ایک دن ٹھہر جاتا ہوں اور کل یہاں سے نکل جاؤں گا، سواری تیز چلنے والی ہے، میں آرام سے ساتھ مل جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رک گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ مدینہ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں ایک دو کے علاوہ زیادہ تر منافقین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اندر کہ آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، میرے پاس تیز سواری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ اسی اثناء کے اندر میں یہی آج کل کرتا رہا کہ مجھے اطلاع ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی، مجھے جانا چاہیے تھا اور میں نہیں جا سکا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو منافقین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کرنے لگے کہ ہم اس وجہ سے غزوہ میں نہیں آ سکے، ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے، ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قسموں کو سنا اور ٹھیک ہے یوں فرما کے ان کو بھیج دیا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا میں بھی جھوٹی قسم کھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت دلوں کی کیفیت جانتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، لہذا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے غلط بات نہیں کرنی چاہیے اور جو حقیقت ہے اس کو بتلا دینا چاہیے۔ چنانچہ میں خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھ سے سستی ہو گئی، میں جلدی بھی نکل سکتا تھا لیکن مجھے لگا میرے پاس اونٹنیاں ہیں، تیز چلنے والی ہیں، میں آرام سے بعد میں پہنچ جاؤں گا۔ بس یہی کرتے کرتے وقت گزر گیا اور میں پہنچ نہ سکا۔ جب انہوں نے واضح بات کر دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چونکہ تم نے واضح بات کر دی ہے اس لیے جب تک ہمیں اوپر سے اشارہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی فرما دیا کہ تم نے اس بندے سے اب نہیں بولنا۔ فرماتے ہیں کہ ایک میں تھا اور میرے علاوہ دو اور ساتھی تھے، ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، وہ دونوں اپنے گھروں کے اندر بند ہو کے رہ گئے، لیکن میں آتا جاتا تھا لوگوں کے ساتھ دیکھتا رہتا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنے کزن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنا چاہی لیکن انہوں نے مجھے کوئی خاص جواب نہ دیا، بہت ہی بے رخی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ میرے جگری دوست تھے، میرے بہت قریبی دوست تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ابو قتادہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ فرماتے ہیں ان کا یہ جواب سن کے میں بہت پریشان ہوا اور میرا خیال یہ تھا کہ مجھے کوئی بات کرنا پسند نہیں آ رہی تھی، میرے دل میں یہ غم تھا اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور اگر خدا نے خواستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تو میرے لیے تو ہلاکت ہوگی۔ اس غم نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک مصیبت اور آ پڑی، یہ بات چلتے چلتے عیسائیوں کے بادشاہ کو پہنچ گئی، اس نے کسی کے ذریعے مجھے خط لکھا، اس نے لکھا تمہارے سردار نے تمہیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، مشکل میں ڈالا ہوا ہے، لہذا اگر تم میرے پاس آ جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں عزت دوں گا۔ فرماتے ہیں وہ خط تو میں نے تندور کے اندر ڈال دیا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا تھا شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور اب کافر بھی مجھ سے طمع رکھنے لگے، میں اتنا نیچے گر گیا ہوں، میری حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ کفار کو اتنی جرأت ہو گئی کہ وہ مجھے خط لکھیں۔ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے 40 دن گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 40 دن کے بعد مجھے پیغام ملا کہ بیوی سے بولنا بھی بند کر دو، بیوی بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے، جوانی میں جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے، کام کاج گھر کے بیویاں ہی کیا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں میرے ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے نبی میں بوڑھا ہوں اور خدمت کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہاں تمہاری بیوی کام کر سکتی ہے لیکن تم حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے، تو انہیں تو اجازت مل گئی کام کاج کے لیے۔ اب مجھے بھی لوگوں نے کہا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ اور جا کے اجازت لے لو، لیکن فرماتے ہیں مجھے حجاب محسوس ہوتا تھا، شرمندگی ہوتی تھی، چنانچہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ جا سکا اور زمین فراخ ہونے کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت
حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی. مجھے اللہ کے سوا کوئی ملجا و ماوا نظر نہیں آتا تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل دنیا دار لوگ مہینے کے ابتدا میں تنخواہ ہاتھ میں آتے ہی خوب لوٹتے ہیں. لوٹ لے موجے بہار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب 20-25 دن گزرتے ہیں اور قرضے چلنے شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے نکلتا ہے بلا لو اے مدینے والے. تو جب شروع ہوتا ہے تو یہ حال ہوتی ہے اور اینڈ ہوتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے. تو بندے کا بھی یہی حال ہے. جب دکھ آتا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت کی ذات نظر آتی ہے. فرماتے ہیں مجھے رہ رہ کے خدا یاد آتا، اللہ کی ذات یاد آتی. اب میری نظریں اللہ کی رحمت کے اوپر منتظر تھی کہ اللہ رب العزت کی رحمت کب نازل ہوتی ہے. جب 50 دن گزر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے. وہیں اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور اپنے محبوب کو میری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی. فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبیلہ اوس کے حضرہ بن عمر، حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے میرے پاس آئے. انہوں نے مجھے آ کے خوشخبری سنائی. فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہوا، جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے وہ میں نے وہیں اس کو ہدیہ کر دیے. جب میں مسجد میں آیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مبارکباد دی. فرماتے ہیں حضرت طلحہ کی یہ مبارک مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی. واقعی یہ بات ہے کہ مشکل میں جب انسان کسی کو تسلی دیتا ہے، کسی کو پیار کے 2 بول بول دیتا ہے، انسان ساری زندگی اس کا احسان مند ہوا کرتا ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مبارک دی جس کی مجھے بے انتہا خوشی ہوئی. اس سے معلوم ہوا مومن بننے سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو وسیع زمین بھی تنگ نظر آتی ہے. زمین اپنی فراخی کے باوجود، مال بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، گھر بال بھی ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن انسان کا چین چھن جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے مومن بننے سے اگر گناہ ہو جائے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہو اور وہ کسی بھی وقت اس کے اوپر گر سکتا ہے. اور جب منافق سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ گئی اور ہاتھ سے اس نے اس کو اڑا دیا ہو، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی مومن بندہ گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور غافل اور منافق بننے کے سامنے گناہ کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہوتی. حضرت دامود رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ کسی پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے. پہاڑ خشک تھا، بنجر تھا. انہوں نے اس کو دیکھا اور دل میں خیال آیا کیا یہ اچھا ہوتا، سرسبز پہاڑ ہوتا، آبشاریں ہوتی، بہاریں ہوتی، پرندے چہچہا رہے ہوتے، خوبصورتی ہوتی یہاں پہ. جو ہی انہوں نے یہ سوچا اللہ رب العزت کی طرف سے الہام آیا، اے میرے بندے اب تم نے بندگی چھوڑ کے میری مشیرت اختیار کر لی، مجھے مشورے دینے لگ گئے. فوراً غمگین ہو گئے، سمجھ آ گئی کہ میں نے غلط کیا. اپنے آپ سے عہد کیا کہ جب تک اللہ رب العزت سے معافی نہیں کرواؤں گا کچھ کھانا پینا نہیں. چنانچہ کھانا پینا چھوڑ دیا. چلتے چلتے ایک بستی کے پاس سے گزرے. بستی میں ایک پروگرام تھا، کوئی فنکشن تھا، ان لوگوں نے وہاں کھانا پینا کیا ہوا تھا. اب جنہوں نے حضرت کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت کو کہا کہ حضرت آئیں اور کھانا کھائیں. اب وہ کہیں کھانا کھائیں اور حضرت انکار کریں. وہاں سے اصرار اور یہاں سے انکار. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان ہی نہیں چھوڑتے، لسوڑے کی طرح چپک جاتے ہیں. وہ ان لوگوں نے بس حضرت کو پکڑ لیا، نہیں حضرت اچھا آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ حضرت نے کہا میں نے نہیں کھانا. انہوں نے کہا ہمیں وجہ بتایا آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ تو حضرت نے بتایا کہ اسی طرح واقعہ ہوا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتے میں نے کچھ نہیں کھانا پینا. بستی والوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے آگے سے آرام سے کہا حضرت یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ کھانا کھا لیں، ہم لوگ اللہ رب العزت کا اگر کوئی عذاب آیا تو آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا اے میرے پیارے اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے اس بستی سے نکل جا. یہ لوگ میرے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، میں ابھی ان کے اوپر عذاب مسلط کر کے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا. تو جو انسان گناہوں کی وجہ سے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے، گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی اس کے اوپر پکڑ آ جاتی ہے. حکیم ترمذی جوانی کے ایام میں باغ میں کام کر رہے تھے. اچانک ایک نوجوان عورت آئی اور اس نے گناہ کا اصرار کیا، مطالبہ کرنے لگی کہ میری خواہش کو پورا کیا جائے. آپ نے بہت منت سماجت کی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بات نہیں بنتی آپ وہاں سے بھاگے، باغ کی دیوار کو پھلانگا اور دوسری طرف نکل گئے.
بڑھاپے میں ایک دن بیٹھے ہوئے جوانی کے ایام یاد کر رہے تھے، اچانک وہ واقعہ یاد آیا تو سوچا کہ کیوں نہ میں اس وقت اس کی حاجت پوری کر دیتا اور بعد میں اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خیال آیا فوراً احساس ہوا، غلطی کی، رونے لگ گئے۔ روتے روتے آنکھوں میں آنسو تھے کہ بھئی دل میں جوانی میں یہ کام نہیں کیا، بڑھاپے میں یہ خیال کیوں آ رہا ہے، آنکھ لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، جوانی کے دنوں میں جب جوانی تھی، جب شیطان ہوتا ہے، جب نفس انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اس وقت گناہ کی دعوت دی گئی، میں نے انکار کر دیا، اور اب تو میں بوڑھا ہو گیا اور اب مجھے خیال آتا ہے تو دل چاہا کہ گناہ کر لیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کیوں نہیں سوچتے، آپ کی جوانی کا زمانہ میرے قرب کا زمانہ تھا، بڑھاپے کا زمانہ میرے سے دوری کا زمانہ ہے۔ اللہ والے تھوڑے سے گناہ پر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ معزز جماعت، آج اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ ہم گناہوں کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ گناہ کو حقیر سمجھنا بذات خود ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے فرمایا، اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا کہ بڑا، یہ دیکھنا کہ تم کس پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہو۔ گناہ گندگی کی مانند ہے اور گناہ سے توبہ کرنا غسل کی مانند ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی معصومیت کے باوجود اللہ رب العزت سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ قرآن عظیم الشان میں حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ۔ معزز جماعت، آج کے اس مقدس وقت میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما علیک غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، بے شک تو نے مجھے پکارا اور میری ذات سے امید رکھی تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت چاہے، میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہ ہوگی۔ یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین کے بھرنے کے برابر بھی خطائیں لے کے آ جائے پھر تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں تجھے اس کے بھرنے کے باوجود تیری مغفرت فرما دوں گا۔ معزز جماعت، اللہ رب العزت اتنے کریم ہے، 90 سال کا وہ بوڑھا انسان جس نے زندگی میں مولا کے سامنے ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارا ہو، اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی بھی نہ ہو، پھر وہ وقت آ جائے کمزوری کی وجہ سے اس کی کمر جھک جائے، سر پر سفیدی چھا جائے، ہاتھوں میں دم نہ رہے، بینائی انسان کی ٹھیک نہ ہو، شنوائی میں ثقل آ جائے، ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، زبان بھاری ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، محبت کرنے والی بیوی داغے مفارقت دے جائے، انسان اپنے بچوں کے لیے اس میں فضول بن جائے، یہ لوٹا پھوٹا ٹھکرایا ہوا انسان اپنے بوڑھے اعضاء کے ساتھ اگر ہر طرف سے ہٹ کٹ کے مایوس ہو کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف لے کے توبہ کا مصمم ارادہ لے کے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، سر نیاز کے ساتھ جھکا کے مالک کو پکارتا ہے، اے خالق و مالک
زندگی کی قیمتی 90 بہاریں میں لٹا کے آ گیا، اب تیرے در پہ حاضر ہوں، میرے پاس سوا گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے سب نے ٹھکرا دیا، دھتکار دیا، مگر اے مالک تو نہ ٹھکرانا، تو نہ مجھے دھتکار دینا۔ ایک خاموش جواب آتا ہے، اے گناہگار بوڑھے، تو نے آنے میں دیر ضرور کر دی، مگر میری مغفرت میں دیر نہیں۔ اس در پہ آنے والوں کو ٹھکرایا نہیں جاتا، دھتکارا نہیں جاتا، دھکے نہیں دیے جاتے۔ اگرچہ تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے تو سفید بالوں سے بھی حیا آتی ہے، جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو سچی بات ہے، انسان جب سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہوں، اے میرے بندے، اگرچہ تیرے گناہ پوری دنیا کے سمندروں کے قطرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، اے میرے بندے، اگرچہ تیرے گناہ پوری دنیا کے درختوں کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو، اے میرے بندے، اگرچہ تیرے گناہ پوری دنیا کے ریت کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، اے میرے بندے، میری رحمت اس سے زیادہ ہے، تو میرے در پہ آ جا، سچی توبہ کر لے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، وہ کون سی بیماری ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو ہر وقت ناراض کرتے پھرتے ہیں، ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تمام گناہ، ہر طرح کے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ لیکن آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پروردگار عالم سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت معاف کرنے کو تیار ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں رب کریم فرماتے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ آج اگر ہم نے زندگی کا رخ اللہ رب العزت کی طرف نہیں موڑا تو ایک دن ہمیں اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، تو میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، میں نے تجھے رزق عطا کیا، تو میرے سوا کسی اور کا شکر ادا کرتا ہے، تیرا میری طرف آنا، میرے سامنے کھڑا ہونا لازمی ہے۔ اگر میں سمندروں کو حکم دے دوں وہ تجھے اپنی لہروں کے اندر غرق کر دیں، اگر میں زمین کو حکم دے دوں وہ تجھے اپنی پیٹ کے اندر نگل لے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آسمان روزانہ اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تیرا فلاں فلاں بندہ گناہگار ہے، میرے دامن کے نیچے زندہ پھرتا ہے، مجھے اجازت دے دے میں اس کو اچک لوں۔ زمین عرض کرتی ہے، اے اللہ یہ گناہگار بندہ میری پشت کے اوپر پھرتا ہے، مجھے اجازت دے دے میں اس کو اپنے اندر نگل لوں۔ پہاڑ عرض کرتا ہے، اے اللہ ہمیں اجازت دے دی جائے ہم آپس میں ٹکرا کے اس کو کچل کے رکھ دیں۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں ہم ان کو اپنے اندر غرق کر لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر یہ تمہارے بندے ہیں تمہارے حوالے، اگر یہ میرے بندے ہیں تو میرے حوالے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے آج اپنا حساب بے باک نہ کیا تو ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اس دن کا حساب کتاب بہت مشکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج اللہ رب العزت سے حساب کتاب کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ احمد شاہ مکران ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کی ایک گائے تھی، تو بادشاہ شکار کے لیے کہیں گیا ہوا تھا تو اس کے سپاہیوں نے اس کی گائے کو ذبح کر لیا اور کھا لیا۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگ گئی کہ میرے پاس ایک ہی گائے تھی، اس سے میرا گزر اوقات ہو رہا تھا، تو مہربانی کرو مجھے اس کی قیمت ادا کر دو۔ سپاہیوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، اس کو پیسے بھی نہ دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی ایک عالم کے پاس گئی اور اس کو سارا ماجرا بیان کیا کہ میرے ساتھ تو اسی طرح معاملہ ہوا۔ اس عالم نے کہا، احمد شاہ نیک بندہ ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کو فریاد کرو، وہ تمہیں اس کا اجر دے دے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بادشاہ کے پاس کوئی جانے نہیں دے گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد واپس جانا ہے اور فلاں جگہ ایک ہی پل ہے، اس کی سواری وہیں سے گزرے گی، تم اس پل پہ چلی جاؤ، وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ بڑھیا وہاں چلی گئی، پل پہ انتظار کرنے لگی۔ 2-3 دن کے بعد بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو بڑھیا آگے آئی اور سواری کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے بڑھیا تو نے میری سواری کو کیوں روکا؟ بڑھیا کہنے لگی، احمد شاہ
میری بات سن، تیرا ایک مقدمہ ہے، میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، اس پل پر فیصلہ کرنا چاہتا ہے، یہ پل صراط کے اوپر فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ جب بڑھیا کی یہ بات اس نے سنی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، نیچے اترا، اماں کی منت سماجت کرنے لگا۔ بڑھی اماں کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا تیرے سپاہیوں نے یہ معاملہ کیا، احمد شاہ نے 70 گایوں کی قیمت پے کی اور پاؤں پکڑ کر معافی مانگی، اور بے قراری میں کہنے لگا اماں ادھر حساب کتاب برابر کر لو، پل صراط میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ ایک اللہ والے نے اپنے بیٹے کو دکان بنا کے دی اور کہا اس میں خریدو بیچو، اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک شرط ہے کہ روزانہ رات کو پورا حساب کتاب مجھے آ کے دینا ہے۔ چند دن تو بیٹا شام کے وقت والد کے پاس جاتا اور حساب کتاب دیتا رہا۔ چند دن کے بعد بیٹے نے کہا ابا جان میں نہیں یہ حساب کتاب دے سکتا، روزانہ کا حساب کتاب مجھ سے نہیں دیا جاتا۔ تو اس پر اس اللہ والے نے کہا بیٹا دکان مقصود نہ تھی، آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ آج تم اپنے باپ کے سامنے ایک دکان کا حساب نہیں دے سکتے، کل قیامت کے دن اپنی 100 سالہ زندگی کا حساب اللہ رب العزت کو دینا ہوگا۔ تو معزز حضرات، آج قدم بڑھائیں، اپنے رب کے ساتھ صلح کر لیں۔ آج وقت ہے، آسانی سے صلح ہو سکتی ہے۔ یہ کھلی آنکھیں جب بند ہو جائیں گی پھر صلح کے راستے بھی بند ہو جائیں گے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے بڑے ولی تھے، مجذوب تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، جبکہ وہ بہت دانا تھے۔ ایک مرتبہ ایک بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے فکر مند اور غمگین تھے۔ کسی نے پوچھا بہلول کیا ہو گیا، کیوں اتنا غمگین اور فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کیا کروں، بندوں اور اللہ کی صلح کروا رہا تھا۔ پوچھا اچھا پھر صلح ہو گئی؟ فرمایا نہیں ہوئی۔ پوچھا کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگے اللہ صلح کرنے پر راضی ہے، بندے صلح نہیں کرنا چاہ رہے۔ چند دنوں کے بعد بہلول دانا کو قبرستان کے پاس دیکھا گیا، بڑے مغموم اور پریشان بیٹھے تھے۔ کسی نے پوچھا بہلول بڑے مغموم لگتے ہو، بڑے پریشان دکھائی دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ان بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا پھر صلح ہو گئی یا نہ ہوئی؟ فرمایا نہیں ہوئی۔ پوچھا کیوں نہ ہوئی؟ جواب دیا آج بندے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ رب العزت تیار نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں آج وقت ہے، اللہ رب العزت صلح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ رب العزت سے صلح کر لیں۔ کل ایک وقت آئے گا آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت ہم چاہیں گے پروردگار عالم ہم سے صلح کر لیں، اللہ رب العزت صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہمیں چاہیے ہم پروردگار عالم کو راضی کر لیں، یہ وقت ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ہمیں چاہیے سچے دل سے توبہ طائب ہوں، اپنے رب کو راضی کر کے یہاں سے کھڑے ہوں۔ اس نے کیا خوب کہا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔